یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے بے صبری بڑی دل لو دعا منگو صبر آوے جڑے مکھ دی ایسی کسانوں جڑے مکھ دی ایسی کسانوں او مکھ شالا نظر آوے ہے بے صبری بڑی دل لو دعا منگو صبر آوے شب معراج رب مولا رکے جبریل سجداتے محبت نہ بولو سبحان اللہ شب معراج رب مولا رکے جبریل سجداتے میرے محبوب لو آنکھوں میرے محبوب لو آنکھوں او بل پوچھیا گزر آوے میرے محبوب لو آنکھوں او بل پوچھیا گزر آوے جڑے مکھ دی ایسی کسانوں او مکھ شالا نظر آوے اب سج ویسے اب میری کلی بھی سج ویسے اوشا سارے رسولاں دا اوشا سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آئے اوشا سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آئے جڑے مکھ دی ایسی کسانوں او مکھ شالا نظر آوے کہ یا شبیر سونے نے میں انج رکھیا سر سجدے کہ یا شبیر سونے سر سجدے میرے نانے لو جایا کھو میرے نانے لو جایا کھو او خود چاون سارے آوے جڑے مکھ دی ایسی کسانوں او مکھ شالا
نظر آوے مرن تو بعد حاکم ہو دل دی تمنا محبت نہ بولو سبحان اللہ مرن تو بعد حاکم ہو دل دی تمنا جدے لئی مر کے آیا جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سالوں او مکھ شالا نظر آوے الحمد للہ صلاة و سلاما علی محمد رسول حبیب کریم سمیع علیم و نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بھی ادبیست حمد و صلاة کے بعد اباب ذی قدر اللہ رب العزت مالک جل وعلا خالق ذوالجلال کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا میں نے مختصراً حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا اللہ رب العزت مالک جل وعلا کے دربار گور بار میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات خالق ذوالجلال آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو کل بروز قیامت آپ کی اور میری شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنائے رب کائنات خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فاتحہ سورۃ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں انسان ابتدا کرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی تعریف اس کی حاکمیت اس کی فرمان روائی کو انسان تسلیم کر کے اپنی انتہا اس مقام اور اس بات پہ آ کے کر دیتا ہے کہ ایاک نعبد کہ باری تعالی ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھے سب کچھ مانتے بھی ہیں اقرار بھی کرتے ہیں ہر چیز کو مان کر کہ اس کائنات کا خالق و مالک تو ہے رازق بھی تو ہے ہر ایک کو سب کچھ عطا کرنے والا بھی تو ہے اور ہماری
عاجزی اور تذلل کی انتہا یہ ہے کہ ہم تیرے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے یہاں اپنے بندوں کی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے بندے جو رب کو ماننے والے ہیں وہ اپنے مالک و خالق کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وہ فقط اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے مفاہیم علماء لغت نے اور دیگر مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی کہ عبادت اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، بندہ اپنے رب کے تابع فرمان ہو جائے اور اتنا تابع فرمان ہو جائے جو رب کہتا جائے بندہ اپنا سر وہاں جھکاتا جائے۔ جن امور کے کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے بندہ ہر اس امر کو، ہر اس فعل اور کام کو سر انجام دیتا جائے، ہر اس کام کو بندہ صدق دل کے ساتھ انسان جو ہے وہ کرتا جائے، اور جس کام سے رب نے روکا ہے، جن امور سے رب کائنات نے منع کر دیا، منہیات جتنی بھی ہیں ان ممنوع امور سے جن سے رب نے روکا ہے بندہ حتی الامکان رکتا جائے، اپنے آپ کو بچاتا جائے۔ تو فرمایا ایک معنی بندگی کا یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت بھی کرنے والا ہو، انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، کسی چیز کا انکار کرنے والا نہ ہو۔ یہ بندگی کے ایک بڑا جامع سا مفہوم ہے جو پورے دین کو شامل ہے۔ ہم بندگی صرف شاید کے سجدوں کو سمجھتے ہیں، ہم بندگی فقط عبادات کو سمجھتے ہیں، ہم ریاضات کو سمجھتے ہیں، لیکن بندگی کا جامع اور معنی اور ایک کلیتاً مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے تابع فرمان ہو جائے، اس کے بھیجے ہوئے، اس کے دیے ہوئے دین پہ بندہ من و عن عمل کرنے لگ جائے۔ یہ سادہ سا لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں آنے کا اس نے حکم دیا ہے انسان ہر اس جگہ پہ آ جائے، اور جہاں جانے سے اس نے روک دیا ہے انسان ہر اس جگہ سے رک جائے، وہاں سے باز آ جائے، دور چلا جائے۔ تو فرمایا بندگی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے اطاعت اور فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری۔ اور بندگی کا دوسرا مفہوم عبادت کا تذلل اور عاجزی ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کمتر ادنا سمجھنا، اور اپنے مالک کو ساری کائنات سے عظیم اور اعلیٰ سمجھنا، عظیم اور اعلیٰ سمجھنا۔ اور اس انسان کے عجز، انکسار، تذلل، عبدیت کی انتہا کیا ہے کہ انسان اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کی بارگاہ میں بڑی محبت اور عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہے مالک میں اعتراف کرتا ہوں ساری کائنات سے اعلیٰ تو ہی ہے، مالک میں اپنا سر جھکا کے اعتراف کر رہا ہوں کہ ساری کائنات سے عظیم ہے تو ہی ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا کے اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اس کی بڑائی، اس کی پاکی اور کبریائی کو بیان کرتا ہے، تو یہ انسان کی عبادت کا نقطہ انتہا ہوتا ہے، یہ اس کا مقام منتہا ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان کسی ہستی یا ذات کے سامنے اپنی عاجزی کر نہیں سکتا۔ انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی جبین نیاز کو جھکا دے، کیونکہ رب کائنات کو عاجزی پسند ہے۔ جھکنے والے اپنے آپ کو کم تر
ادنا سمجھنے والے حقیقت میں وہ ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں بڑے اعلیٰ درجوں کے مالک ہوتے ہیں. جو عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچا رکھتا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں اونچا ہو جاتا ہے. اور جو اپنی ذات کو یہاں اونچا سمجھے، رب کائنات فرماتا میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا. جس کے قلب کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا نا، بڑائی اور اونچائی ہوگی، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فرمایا میں اس پہ اپنی جنتوں کے دروازے بند کر دوں گا. انہیں میں چونٹیوں کی شکلوں میں لوگوں کے قدموں کے تلے رندواؤں گا، وہاں ڈال دوں گا. لوگ اوپر سے گزریں گے، باری تعالیٰ کون ہے؟ تو ارشاد ہوگا یہ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، جو کبریائی کا دعویٰ کرتے تھے. فرمایا کبریائی، بڑائی اور رفعت یہ میں رب کائنات کی چادر ہے، یہ رب کائنات کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ ساری کائنات سے اولیٰ بھی ہے، یہ اس کا درجہ اور مرتبہ ہے کہ وہ ساری کائنات سے اعلیٰ بھی ہے، وہ ساری کائنات سے عظیم بھی ہے، اور ساری کائنات سے بلند و برتر بھی ہے. تو فرمایا جو اپنے سر کو جھکائے تو یہ تذلل ہے، عاجزی ہے. عبادت عاجزی کا نام ہے، عبادت عاجزی کا نام. من تواضع للہ رفعہ اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، ادھر جھکتا جاتا ہے، مالک اسے بلند کرتا جاتا ہے، مالک اسے بلندیاں دیتا جاتا ہے، مالک اسے اونچے درجے دیتا جاتا ہے. اور بندگی کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان وہ فعل، ایسے اعمال کرے، ایسے اقوال بولے، ایسے افعال کو انجام دے جس سے بندے کا مولا راضی ہو جائے. ہر اس کام کو انسان کرنے والا ہو، ہر اس فعل کو انجام دینے والا ہو جس فعل کے کرنے سے اور انجام دینے سے اس بندے سے اس کا مولا راضی ہو جائے، اس کا رب راضی ہو جائے. ورضوان من اللہ اکبر. فرمایا یہ مقام رضا، یہ سارے درجات سے بڑھ کے وہ مقام ہے جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے. بندہ اپنے مالک کی بارگاہ سے اور کچھ نہ مانگے نہ مانگے، فرمایا اسے رضا کو مانگنا چاہیے، اللہ کی رضا طلب کرنی چاہیے. ہر طرح، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایسے اعمال بجا لانے چاہیے جن کو دیکھ کے بندے سے بندے کا مولا راضی ہو جائے. یہ سب سے اوپر کا مقام ہے. اور رضا ترک القصد والارادہ، یہ وہ درجہ ہے عبادت کا، یہ وہ مقام عبودیت کا، یہ وہ مقام اعلیٰ عبودیت کا ہے کہ جہاں چل کے انسان اپنا ارادہ بھی چھوڑ دے، جہاں چل کے انسان اپنی مرضی بھی چھوڑ دے، انسان اپنا قصد بھی چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس طرح اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، مالک کے سامنے ڈال دے کہ رب کونین، مالک کائنات، اب میں نے اپنا ارادہ تیرے ارادے نے فنا کر دیا ہے، اب میں نے اپنی صفات کو تیری صفات میں فنا کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو تیری مرضی میں فنا کر دیا ہے، میں نے اپنی صفات کو تیری صفات میں فنا کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کو رب کائنات میں نے تیری ذات میں فنا کر دیا ہے. فرمائے بندگی کا ایک مطلب اللہ کی رضا کی طلب ہے. سجدوں کا مقصد بھی یہی ہے، ساری رات قیام کا مقصد بھی یہی ہے، ساری رات رو رو کے اللہ کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے. رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکانا اور ساری رات اس کی بارگاہ میں روتے رہنا، اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، فقط ایک مقصد یہ ہے
کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، بولیے نا سبحان اللہ، اتنا ڈھیلا نہیں، دیوانہ وار بولیے سبحان اللہ۔ فرمائے ساری رات عبادتیں بھی اس لیے ہیں، ساری رات ریاضتیں بھی اس لیے ہیں، یہ بندگی اور یہ عبادت اور یہ ریاضت اور ذکر و فکر کا نقطہ کمال یہ ہے کہ بندہ جب مالک کی بارگاہ میں جائے، مالک خوش ہو کے فرمائے فرشتو آج میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس سے میں مالک راضی ہو چکا ہوں، جس سے میں مالک راضی ہو چکا ہوں۔ فرمایا بندگی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے مولا راضی ہو جائے، جس سے مالک راضی ہو جائے، اس لیے بندگی بھی کی جائے، اس لیے عبادت بھی کی جائے۔ فرمایا اصل عبادت اور اصل بندگی اور جانی بندگی اور ایمان بندگی فقط یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب بندے سے بولیے راضی ہو جائے۔ فرمایا اصل بندگی یہ ہے، اصل عبادت یہ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ فرمائے کہ وہ بندہ آ رہا ہے جس سے میں رب راضی۔ فرمایا یہ وہ مقام انتہا کا جہاں اپنے ارادے بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، اپنی چاہت بھی ختم، اپنی مرضی اپنی منشا بھی ختم، اب مرضی بھی مولا کی چلتی ہے، اب رضا بھی مولا کی چلتی ہے، اب مرضی بھی رب کی، رضا بھی رب کائنات کی چلتی، سب کچھ اسی کا چلتا ہے۔ اور چوتھا معنی بندگی کا یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے خلاف اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عبادت کرنا۔ فرمایا نفس سے دشمنی کی جائے، نفس سے بولیے کیا کیے جائے؟ دشمنی کی جائے، نفس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام کے قول کو خالق ذوالجلال نے نقل کیا ہے، جب وہ زلیخا سے اپنے دامن عفت کو بچا کے نکلے تھے، جب دوڑے اللہ کے نبی تو وہ تالے بھی ٹوٹتے گئے، ساتوں تالے بھی ٹوٹتے گئے، وہ کنڈے بھی خود بخود ہی کھلتے گئے، جب بچ کے باہر نکلے اپنی ذات کو بچا کے لائے نا تو وہاں آ کے بولے ان نفس لامارۃ بالسوء۔ فرمایا میں اپنی پاکی بیان نہیں کرتا کہ یوسف کا کمال تھا کہ وہاں سے دوڑ کے نکلے، فرمایا نا یہ نفس تو ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ نفس انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کا یہ دشمن انسان کو ہمیشہ گمراہی اور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فرمایا آج بچایا ہے تو میرے رب نے مجھے بچایا ہے، آج 7 تالوں میں سے جو نکال کے باہر لایا ہے، جو تالے بھی اس نے توڑ ڈالے، کنڈے بھی جس نے کھول ڈالے، کواڑ بھی دروازوں کے اس نے کھول ڈالے، فرمایا وہ کون تھا؟ الا ما رحم ربی۔ فرمایا بچتا وہی ہے جس پہ رب کا کرم اور رحم ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ کا کرم وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی تعظیم کرنا۔ فرمایا بندگی اس کو کہتے ہیں، بندگی اس کو کہتے ہیں۔ نفس تو کہتا ہے جب رات ہوتی ہے نا تو نرم و گداز بستر پہ سو جا، نرم و گداز بستر پہ سو جا، گہری نیند، تیرے وجود کو بھی سکون ملے گا، تیرے جسم کو بھی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا۔ پر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ پھر اپنا پہلو لگاتے نہیں ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ رب کائنات فرماتا جو نفس کی مخالفت کرنے والے ہیں، نفس کی دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں نا، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں جب رات ڈھلتی ہے وہ بستروں پہ نہیں سوتے ہیں، وہ اٹھ کے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ جاتے ہیں۔ ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 40 سال نفس کی مخالفت کی، جو نفس مانگتا اس کے الٹ کرتے، نفس کہتا سو جا تو وہ جاگنے لگ جاتے، نفس کہتا کہ پیٹ بھر لینا چاہیے وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے، نفس مانگتا کہ میٹھا کھانا چاہیے
وہ نفس کو کڑوا کھلاتے. ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے لیے کھڑے ہوئے. ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ تو بندگی میں دل نہیں لگ رہا تھا، وہ ذوق، وہ عرفان، وہ وجدان نصیب نہیں ہو رہا تھا جو پہلے ہر رات ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوتا تھا. بڑی جد و جہد کی کہ اللہ کرے بندگی میں وہ پہلے والا ذوق آ جائے، وہ روح کو قرار اور قلب کو سکون مل جائے. بڑی جد و جہد کی لیکن اطمینان، بڑی دیر سوچتے رہے اللہ جانے آج کیا ہو گیا. سوچتے سوچتے اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے لگتا ہے تو مجھے آج کی رات بندگی نہیں کرنے دینا چاہتا، آج تو مجھے تنگ کر رہا ہے، مہربانی کر بندگی میں جی کو لگا لے، بندگی میں اپنے آپ کو منہمک کر لے، مستغرق کر لے. تو آگے سے نفس بولا بات کر، آؤ سودے بازی کر لیتے ہیں. اگر میں شرارت نہ کروں ساری رات تم بندگی کرتے رہو تو بتاؤ میری خواہش کو پورا کرو گے؟ میری خواہش کو بولیے پورا کرو گے؟ ذنون مصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ تو کہے گا نا میں کل وہی کر دوں گا. نفس نے کہا اور کچھ نہیں ہے، مجھے 40 سال ہو گئے تو نے صبح شام چلوں میں رگڑا ہے، تو نے میری مخالفت کی ہے، میں نے بڑا کچھ تجھ سے مانگا لیکن ذنون تو نے ایک دن بھی میرا کہا مانا نہیں ہے. بس میں کل اور زیادہ نہیں مانگتا، کل مجھے کوئی میٹھا پکوان کھلا دینا، کوئی میٹھی چیز حلوہ وغیرہ کھلا دینا تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ساری رات میں تنگ نہیں کروں گا. فرمایا چلو تیرا میرا یہ سودا منظور ہے، یہ سودا منظور ہے. ساری رات عبادت کی. صبح نفس نے اٹھتے ہی فرمائشیں شروع کر دی، ذنون تو نے رات کو وعدہ کیا تھا. ذنون مصری گئے بازار سے کوئی میٹھی چیز لے کے آئے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. تو جب پہلا لقمہ اٹھا کے ذنون مصری یہاں تک لے کے آئے نا تو اندر سے یہ ظالم بولا، نفس پھر بولا، کہنے لگا دیکھ ذنون 40 سال کے بعد بھی جیتا تو میں ہی ہوں، جیتا تو میں ہی ہوں، خواہش تو میری پوری ہوئی ہے. ابھی لقمہ ذنون مصری نے اپنے منہ میں رکھا ہے، دہان میں نہیں رکھا ہے، اور وہی روک لیا. فرمایا ظالم 40 سال کے بعد بھی ہارنے اور جیتنے کی باتیں کرتا ہے، اپنی بات کو منوانے کی بات کرتا ہے، تو پھر اب دیکھ میں کیسے تجھے للچا کے مارتا ہوں. اب دیکھ تو لقمہ دیکھ بھی رہا ہے، لقمہ قریب ہی آ چکا ہے. میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، میں رب کائنات کے حکم کو مانوں گا. میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، رب کائنات کی بات کو مانوں گا. وہیں پہ لقمہ پہنچا، لقمہ ہٹا کے رکھ دیا، لقمہ ہٹا کے رکھ دیا. فرمایا اب دیکھ تجھے ایک لقمہ بھی نہیں کھلاؤں گا، ایک لقمہ بھی نہیں کھلاؤں گا. نفس نے بڑے جتن لگائے، بڑی منتیں کی ہیں، بڑے ہیلے کیے ہیں کہ ذنون چند لقموں سے کیا ہوتا ہے. فرمایا تو 40 سال کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، 40 سال کے بعد بھی کہتا ہے میں جیتا ہوں. میں تیری اس جیت کو ہونے نہیں دوں گا، تجھے جیتنے نہیں دوں گا. کھانا وہاں میٹھا پکوان رکھ دیا اور پھر اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے بندگی میں شروع ہو گئے. بندگی میں لگے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اجنبی آیا، بڑا پیارا کھانا میٹھا لے کے آیا اور آ کے ذنون مصری سے دعا سلام کی اور فرمایا ذنون آج رب کہتا ہے ہماری خاطر نفس سے صلح کر لے. ہائے ہائے، آج ہماری خاطر نفس سے تھوڑے سے وقت کے لیے، چند لمحوں کے لیے، میٹھے پکوان کے چند لقموں اور ٹکڑوں کے لیے ذنون رب کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ جو کھانا ہم نے بھیجا ہے یہ دنیاوی کھانا نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا نہیں ہے. ذنون تیری اس نفس کی مخالفت، نفس تجھے میں رب آج اتنا راضی ہے کہ رب کائنات نے دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے خود تیرے لیے کھانا بھیجا ہے.
ذنون آج کے دن کے لیے رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میرے ذنون کو پیغام دو، یہ ہم آج مہمان تم ہوگے، میزبان رب کائنات ہوگا۔ آج کی میزبانی جو نفس کی مخالفت کے بعد 40 سال کا عرصہ گزار کے ایک طویل مدت کے بعد تمہیں نصیب ہو رہی ہے، اے ذنون اس میزبانی میں دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ آج جنت سے کھانا آیا ہے، آج رب کہتا ہے چلو ہماری خاطر نفس سے صلح کر لے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ، عاشقانہ انداز میں بولیے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ۔ فرمایا بندگی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ کی تعظیم کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین کو سیس کو نوا دیا جائے، یہ بندگی کا مفہوم ہے۔ اور فرمایا ایاک نعبد، رب کائنات نے اس کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بولیے ہم صرف تیری ہی، اونچا بولیے سارے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مفہوم یہ کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تیرے سوا کسی اور کی تو تب جا کے کرنا کوئی اس جیسا ہو تو صحیح، ہائے ہائے، کوئی اس جیسا مہربان ہو تو صحیح، کوئی رب کائنات جیسا کریم ہو تو صحیح، کوئی رب ذوالجلال جیسا مہربان اور رؤوف الرحیم ہو، تب جا کے بندہ کسی اور کی عبادت کرے۔ وہ تو فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، فرمایا پوری کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں۔ تو بندگی فقط ہم رب کی کرتے ہیں۔ کس کی کرتے ہیں بولیے؟ رب کی کرتے ہیں، کیونکہ بندگی انتہائی تعظیم اور عاجزی کو کہتے ہیں، اور انسان انتہائی تعظیم اور عاجزی اس کی کرتا ہے جو بندے کو سب سے زیادہ نوازنے والا ہو، جو بندے کو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہو، بندے کو سب کچھ دینے والا ہو، بندے کی ہر ضرورت کو جو پورا کرنا، بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی انتہائی تعظیم کرتا ہے۔ تو رب کائنات خالق ذوالجلال میں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان کو سب کچھ دینے والا اس کا مولا ہے۔ رب کائنات کہتا ہے نا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، مالک کائنات فرماتا ہے میرے بندے تجھے زندگی بھی تو میں نے بخشی ہے، تجھے پیدا بھی تو میں نے کیا ہے، تجھے سب کچھ تو میں نے دیا ہے، ہر چیز تجھے میں نے عطا کی ہے۔ جب سب کچھ رب نے دے دیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، پھر رب کائنات دوسری مقام پہ فرماتا ہے، دوسری جگہ پہ فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا رب کائنات خالق ذوالجلال فرماتا ہے پوری کائنات کو میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے، ساری کائنات کو سخر لکم تمہارے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا بولیے؟ انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور فرمایا انسان کو فقط ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو فقط بولیے اپنے لیے بنایا، فرمایا باقی سب کچھ رب نے انسان کے لیے بنایا، ایک انسان کو فقط بولیے ذرا اپنے لیے بنایا ہے۔ فرمایا جب سب کچھ رب دے رہا ہے، جب سب کچھ رب کائنات دے رہا ہے، خالق ذوالجلال دے رہا ہے، تو فرمایا پھر فقط بندگی بھی اسی کی ہوگی، کسی غیر کی نہیں ہوگی، سجدہ بھی فقط اللہ کو ہوگا، اس مالک کائنات کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ تو فرمایا فقط ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، کسی غیر کے سامنے جھکتے نہیں ہے۔ ایاک نعبد کے اندر حصر عبادت بھی رب کائنات کی ذات کے اوپر ہے، اور پھر خالق ذوالجلال نے اس جگہ پہ پہنچ کر اپنے تکلم کے انداز کو بھی بدلا ہے، گفتگو کے انداز کو بھی رب کائنات نے بدلا ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں،
عربی قاعدہ یہ تھا کہ جملہ ہوتا ہے نعبد ایاک، کیا ہوتا بولیے، نعبد ایاک، رب کائنات نے جو کلمہ بعد میں آنا تھا اس کلمے کو اٹھا کے پہلے رکھا ہے، اور جو پہلے کلمہ تھا اس کو اٹھا کے بعد میں رکھا ہے۔ اس کے بڑے سارے نکات اور اثرات ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں جن کو علماء نے بیان کیا کہ رب کائنات نے یہاں اپنی ذات کو، ایا کا مطلب فقط تیری ہی، فقط بولیے تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر عام گرامر کو دیکھا جاتا، میں بات کو چونکہ سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک بار نقطہ ذہن میں آ جائے پھر آگے میں چلوں، اصول یہ تھا کہ نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے، فرمایا نہیں تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہلے، بندے کی ذات، بولیے اللہ کی ذات پہلے، بندے کی ذات بعد میں رکھی ہے۔ مالک کائنات یہ کلام کے اندر تبدیلی کی واقع کر دی ہے، فرمایا تم جانتے ہو کہ رب کائنات خالق ذوالجلال کی ذات وہ ہے، فرمایا جو سب سے پہلے بھی تھی، جب کوئی نہیں تھا، جب اس کائنات کا رب کائنات نے سایہ بھی نہیں بنایا تھا، فرمایا وہ ازلوں سے سب سے پہلے اس وقت بھی موجود تھا، رب اس وقت بھی موجود تھا، فرمایا وہ باقی ہے تم فانی ہو۔ وہ کیا بولیے، وہ اول بھی ہے، رب کائنات ازلی بھی ہے، رب کائنات ابدی بھی ہے، مالک کائنات کی ذات ساری کائنات سے پہلے بھی ہے، اور مالک کی ذات ساری کائنات کے بعد بھی ہے۔ فرمایا جس کی ذات سب سے پہلے، جس کی صفات بھی سب سے پہلے ہے، فرمایا پہلے اس کو سامنے رکھ، پہلے اللہ کو سامنے رکھ، اللہ کو سامنے رکھ کے پھر سجدوں کو سامنے لاؤ۔ رب کائنات بتانا یہ چاہتا تھا خالق ذوالجلال کہ یہ سب کچھ جو بندگی بھی تم کر رہے ہو نا، اس کی توفیق پہلے تمہیں خدا دیتا ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ، کہ یہ ساری بندگی اور عبادت کی توفیق، یہ ریاضت کے سارے شوق اور ذوق اگر اللہ نہ دے تو بندہ عبادت بھی کر سکتا نہیں ہے۔ فرمایا پہلے اس کو رکھ، پہلے رب کو رکھ، پھر بندگی کو لا، پھر بندگی کو لا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نا کہ بندہ جب اعمال کرے تو بندہ اپنے اعمال پہ توکل نہ کر لے، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرے، نازانہ ہو جائے کہ میری بندگی بڑی اعلیٰ ہے، میری عبادت، میرے سجدے، میری اطاعت، میرا انقیاد، میرا اسلام، میرا ایمان بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا نہ تو سجدے تمہیں بچا سکتے ہیں، نہ تو عبادتیں تمہیں بچا سکتی ہے، فرمایا نہ ریاضتیں تمہیں بچا سکتی ہے، فرمایا سجدے نہیں کر، ریاضتیں نہیں کر، عبادات نہیں کر، لیکن نجات کے لیے نظر اپنے آپ پہ نہ رکھ، اپنے مولا پہ نظر رکھ۔ اتنا ڈھیلا نہیں، اونچی بولیے، آشکارا سبحان اللہ چاہیے، اتنی بے رخی سبحان اللہ تو مجھے میرا ویسے ہی موڈ خراب کرتی، بولی آخر تک سبحان اللہ۔ اگر بولتے جائیں گے سبحان اللہ تو میرا ذوق بڑھتا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا نجات فقط رب کے کرم سے۔ نجات کہاں سے ہوگی بولیے؟ کہ تو بندگی کرے، تو سجدے کرے، تو اطاعت کرنے والا ہو، اور پھر نظر تیری تیرے سجدوں پہ چلی جائے، تیری اطاعت پہ چلی جائے، تیری عزت پہ چلی جائے۔ فرمایا ایسے سجدے جن سجدوں میں نظر مولا سے ہٹ جائے، بولیے سبحان اللہ۔ ایسے سجدے جن میں نظر رب کائنات سے ہٹ جائے، وہ سجدے جنت نہیں لے جاتے، جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ سجدے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور وہ ٹوٹے پھوٹے سجدے
جن کے اندر جا کے بندہ اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنی ذات کو بھی مٹا کے رب پہ نظر رکھے اور اسے مقدم رکھے اور کہے کہ مالک تیری توفیق نہ ہوتی تو میں یہاں بھی نہ آتا، میں یہاں تک بھی نہ پہنچتا، یہاں تک بھی کبھی نہ آتا تیرے حکم اور تیری کرم کے بغیر۔ تو فرمایا بندگی کے اندر بھی اپنے رب کو مقدم رکھ، عبادات پہ توکل اور بھروسہ نہ کر، تیری نظر تیرے مولا پہ ہونی چاہیے، تیری نظر اس پہ ہونی چاہیے، اس کو مقدم رکھ۔ فرمایا پھر ایسی بندگی بندے کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، ایک بندہ جب اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، علماء نے یہ بھی توجیہ لکھی ہے کہ انسان کی نظر ہمیشہ اپنے مولا پہ لگی رہنی چاہیے۔ کس پہ لگی ہونی چاہیے؟ عبادات اور بندگی اور نعمتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، رب کی ذات کی طرف جانا چاہیے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی آدمی کے چھوٹے سے بیٹے کی روح کو فرشتے آ کے قبض کرتے ہیں، جب اس کی روح کو لے کر فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، تو مالک کائنات پوچھتا ہے میرے فرشتوں، جی رب جلیل بھلا کدھر سے آ رہے ہو؟ مالک وہ تیرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے لے آئے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر پارے کو لے کے آئے ہو نا، جسے دیکھ کے وہ خوش ہوتا تھا، جسے دیکھ کے وہ بولیے خوش ہوتا تھا، اس بندے کو لے کے، اس بندے کے لخت جگر کو لے کے آئے ہو؟ جی رب کائنات اس بندے کے دل کے قرار کو لے آئے ہیں۔ مالک کائنات پوچھتا ہے بتاؤ جب تم اس کے بیٹے کو لے کے آئے ہو تو وہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیرا شکریہ ادا کر رہا تھا، وہ تیری حمد کر رہا تھا۔ مالک ذوالجلال پوچھتا ہے اچھا تو جب میں نے اس کو دیا تھا اس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک اس وقت بھی تیری حمد اور تیرا شکرانہ ادا کیا تھا، تیری حمد اور تیرا شکرانہ ادا کیا تھا۔ فرمایا اچھا جب دیا تب بھی ہمارا شکریہ، جب لیا تب بھی ہمارا شکریہ اور حمد کر رہا ہے، جی رب کائنات تیری تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا جاؤ گواہ رہنا ہم نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا ہے، اس شکریہ کی وجہ سے کہ نعمت دی تب بھی، نعمت لی بولیے تب بھی ہر حال میں شکریہ ادا کر رہا ہے۔ فرمایا جاؤ بیت الحمد بنا دو، میری تعریف کے نام پہ ایک جنت میں محل بناؤ، جب یوم قیامت آئے گا نا ہم اسے جنت میں محل عطا کر دیں گے۔ تو نظر انسان کی رب کائنات کی طرف رہنی چاہیے، دائیں بائیں نعمتوں کے اوپر یا زوائد کے اوپر نہیں رہنی چاہیے، صفات کے اوپر نہیں رہنی چاہیے۔ تیری میری نگاہ اپنے رب کی ذات کے اوپر رہنی چاہیے۔ کہاں رہنی چاہیے بولیے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا رَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جب رب کائنات نے اپنی محبت اور اپنے عشق کی امانت اس آسمان کو دینا چاہی، زمین اور پہاڑوں کو دینا چاہی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو آسمان کو بلایا، فرمایا ہمارے نائب بن جاؤ، ہم کچھ خاص چیز تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا اللہ کی نیابت اور عشق اور محبت مل رہا ہے، اور اس عشق و محبت کے تو امتحان بھی بڑے ہیں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے بھی کیا کیا بولیے؟ انکار کر دیا۔ زمین کو بلایا، زمین نے بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ پہاڑوں کو بلایا تم لے لو، اللہ کے نائب بن جاؤ، اللہ تمہیں خاص الخاص چیز دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں خاص چیز دینا چاہتا ہے، لے لو۔ اشفقن منہا، یہ تو اتنے ڈرے کہ رونے لگ گئے، یہ چشمے ان کے خوف کی علامت ہے، چشموں کا نکلنا، رو پڑے، پھٹ پڑے کہ مالک اتنی بڑی امانت ہم اٹھا
نہیں سکتے، اتنا بڑا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے. تو رب کائنات فرماتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسان، جب بڑے بڑے رہ گئے نا، ایک چھوٹا سا حضرت انسان آگے بڑھا. بولیے سبحان اللہ. ذرا سینے کا زور لگا کے بولیے نا. جو اگلی بات بیان کر رہا ہوں، انسانیت کی بات بیان کر رہا ہوں. جب سارے رونے لگ گئے، دوڑ پڑے، رب کائنات کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسان، جس کا وجود اتنا سا، جس کا جسہ ہی اتنا سا، اللہ جانتا ہے اس نے سینے پہ ہاتھ ہمارا، مالک مجھے دے، مالک مجھے دے. یہ ذوق، یہ تیری امانت، یہ خاص اور خاص چیز، یہ درد دل، یہ عشق جس سے آسمان بھی دوڑا ہے، جس سے زمین بھی دوڑی ہے، جس سے پہاڑ بھی دوڑے ہیں. مالک کائنات مہربانی کر، دیر نہ لو، انتظار ہی نہ کروا. مالک یہ ذوق مجھے عطا کر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تیری محبت بھی میں خریدوں گا، تیرا عشق بھی میں خریدنے والا بن جاؤں گا. ایڈا ڈیلا نہیں اچھی بولے جی، ذرا ہون نہ رہا. مالک یہ ذوق مجھے دے، میں لینا چاہتا ہوں. یہ امانت مجھے دے، یہ امانت مجھے دے. یہ بڑا، اس نے بڑھ کے چھلانگ ماری، بڑے بڑوں کو شکست دے دی، بڑے بڑوں کو شکست دی، اور یہ امانت لے لی، یہ امانت لے لی. شیخ جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہی، فرمایا یہ فرق کیوں تھا، بڑے بڑے ڈر گئے اور چدو سا بازی لے گیا. چھوٹا سا بازی کیوں لے گیا؟ شیخ جنید فرماتے ہیں جب رب نے بلایا نا، آسمان زمین پہاڑ تینوں آئے، انہوں نے رب کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے رب کو، اس چیز کو دیکھا تھا. ان کی نظر اس چیز کی طرف، اس امانت کی طرف، اس ذمہ داری اور ذمہ داری کی طرف تھی. جب دیکھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈاڈے امتحانوں سے بھی گزرنا پڑے گا، بڑے بڑے خون کے دریاؤں سے، بڑی بڑی قربانیوں سے گزر کے جانا پڑے گا، تو توبہ کرنے لگے، رونے لگ گئے. مالک اٹھا سکتے نہیں ہے. فرمایا جو یہ چھوٹا سا انسان گیا، اس نے چیز کو نہیں دیکھا تھا، اس نے مالک کو دیکھا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ. آدھی بولتے ہو، سارے بولو سبحان اللہ. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ انسان نے پہلی نظر اٹھائی اور اٹھا کے مالک کو دیکھا تھا، اللہ کے جلوے میں پڑی تھی، اور یہ دوڑا. مالک امانت تو اٹھا رہا ہوں، مجھے امانت سے سروکار نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں تو فقط تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تو فقط تجھے دیکھ رہا ہوں. مالک امانت جو بھی ہو، یہ قربانی جتنی مانگے، یہ خون کے دریا بھی مانگے، یہ جان کی قربانی مانگے، یہ اولاد کی قربانی مانگے، مالک میں ہر قربانی دوں گا، میں ہر قربانی دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مل جائے. ڈیلی سبحان اللہ بولیے. مالک تو مل جائے، بس فقط تیری ذات مل جائے. گر مول بک جائے، ہائے ہائے ہستی، گر مول بک جائے ہستی، محبت ان سے پھر بھی سستی، محبت ان سے پھر بھی سستی. تو فرمایا مالک، اس کی نظر مالک پہ تھی. جنید بغدادی فرماتے اس نے چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، اس نے مالک کو دیکھا تھا. جنہ دکھاں وچ دلبر راضی تھی، سکھ انہاں تھی بھارے، سکھ انہاں تھی بھارے، کہ مالک راضی ہے، کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی ہے تو اس کا نا. تو فرمایا ایاک نعبد میں ایا کو مقدم کر کے بتانا یہ تھا کہ فرمایا نظر رب پہ رہنی چاہیے، نظر رب پہ رہنی چاہیے. پھر جیسی مشکلات ہو، پھر جیسے بھی معاملات ہو، فرمایا ساری ختم ہو جاتے ہیں. بندہ ہر دریا سمندر سے گزر جاتا ہے، ہر چیز سے گزر جاتا ہے اور مالک تک پہنچ جاتا ہے. کس تک پہنچتا؟ بولیے مالک تک پہنچتا. فرمایا عبادت یہ ہے، عبادت
یہ اس انداز میں ہونی چاہیے. اور اگلی بات اسی سے ملتی جلتی جو اندر کی بات ہے، بابا صاحب سر الاسرار الاولیاء کے اندر فرماتے ہیں وہ لیلا تھی نا، تو ایک دن خیرات بانٹ رہی تھی. کیا کر رہی تھی بولیے؟ خیرات بانٹ رہی تھی. تو وہ لوگ دوڑے اپنے کاسے برتن لے کے اس کے پاس لینے کے لیے گئے. ہر ایک کو وہ خیرات دیتی گئی، ہر ایک کو وہ خیرات دیتی گئی. جب مجنوں کاسا لے کے سامنے آیا تو لیلا نے وہ چمچہ مارا اور مار کے اس کا کاسا ہی توڑ دیا، اس کا بھانڈا برتن ہی توڑ پھوڑ دیا. جب بھانڈا برتن ٹوٹا نا تو مجنوں ناچنے لگ گیا، مجنوں ناچنے لگ گیا. لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے او بے وقوف، تجھے خیرات بھی نہیں ملی، تجھے خیرات بھی نہیں ملی اور پھر بھی ناچتا ہے. اس نے تیرا برتن کاسا بھی توڑ دیا اور پھر بھی رقص کرتا ہے. کہنے لگا تم اندر کی بات جو نہیں جانتے ہو، تم اندر کے راز سے واقف کار بھی نہیں ہو. پاگلو، تم خیرات کو دیکھنے گئے تھے، میں یار کو دیکھنے گیا تھا. تم خیرات کو دیکھ رہے ہو، تم اس کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو، اس کی مقدار، اس کے حجم، اس کے حصے کو دیکھ رہے ہو کہ کتنا بڑا ہے، کاسا کتنا بڑا ہے. تمہاری نظر خیرات کے اوپر ہے، میری نظر خیرات دینے والے پہ ہے. میں خیرات لینے نہیں گیا تھا، میں تو یار کا مکھڑا تکنے گیا تھا، میں تو یار کو دیکھنے گیا تھا، میں تو لیلا کو دیکھنے گیا تھا. اور دوسری بات یہ بتاؤ کسی اور کا بھی توڑا ہے؟ بتلاؤ یہ برتن کسی اور کا بھی توڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں توڑا. اس نے کہا فقط میرا ہی کیوں توڑا ہے؟ نہ بولیے سبحان اللہ. یہ فقط میرا ہی کیوں توڑا؟ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ احمد یار صاحب، ان کی ایک بڑی دعا تھی، بڑی خواہش تھی، خدا جانتا ہے، جو عمر بھر قبول نہیں ہوئی، عمر بھر قبول نہیں ہوئی. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا. ہر رات تہجد میں مانگتے تھے، مالک مہربانی کر دے، مالک مہربانی کر دے، میری اس التجا کو قبول کر لے. اور وہ دعا عمر بھر قبول نہیں ہوئی تھی، عمر بھر قبول نہیں ہوئی. اور آج بھی وہ اسی طرح ہی ہے، آج بھی وہ دعا اسی طرح. صبح اٹھ کے کہتے تھے لوگوں کی قبول ہو جاتی ہے، اپنی قبول نہیں ہوتی. اللہ جانے کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. عمر بھر روتے تھے، بڑی تذلل عاجزی کے ساتھ مانگتے تھے. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، بابا صاحب نے لکھا اور لکھ کے بابا صاحب بھی وجد میں تھے. پڑھ کے دیکھیے بابا صاحب پہ کیفیت طاری تھی اس واقعے کے اندر چھپے ہوئے سبق کو دیکھ کر. تو جب وہاں پہنچا، میں یہاں پہنچا، مجھے پتا چلا باقی ساروں کی مان لیتا ہے، بیلیوں کے ساتھ خاص رشتہ رکھ کے ان کی مانتا بھی نہیں ہے. ان کا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے، ان کا گڑ گڑانا، التجا کرنا، بار بار اس کی طرف لوٹ کے آنا اور اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے تنہائی کے پلوں میں جب ساری کے رات ہوتی ہے، یہ اٹھ کے اس کی بارگاہ میں روتے ہیں اور التجا کرتے ہیں. وہ فرماتا ہے نہ دو، اس کا رونا بھی پسند آ گیا ہے، اس کا رونا بھی پسند آ گیا. اس نے کہا فقط میرا کیوں ٹوٹا ہے؟ مجنوں نے کہا تھا فقط میرا کیوں ٹوٹا ہے، باقی کسی کا کیوں نہیں ٹوٹا ہے؟ کہ ہم تو نہیں جانتے. اس نے کہا یہ اندر کا خاص رشتہ لیلا اور مجنوں کا ہے. یہ لیلا اور یہ روح اور جان کا قصہ ہے، یہ اندر کا استعارہ ہے کہ جب جن سے اس کا عشق بڑھتا ہے نا، جب جن سے ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، جب ان پہ مصائب بھی اترتے ہیں نا، تو وہ مصیبتوں کو بھی سمجھتے کچھ نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نا جتنی مصیبتیں مجھے دی گئی ہیں، تکالیف دی گئی ہیں، دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دی گئی ہے. حدیث پاک کہ جتنا مجھے تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے، رب کی کسی نبی کو اتنا تکلیف میں مبتلا نہیں کیا گیا ہے. یہ کوئی امتحان، یہ کوئی آزمائش تو نہ تھی، یہ کوئی نعوذ باللہ کسی اور بات کا نتیجہ نہیں تھا، یہ مولا کے عشق کا نتیجہ تھا. کیونکہ ان کی نظر پھر آزمائشوں پہ نہیں رہتی، اللہ والوں کی نظر دکھوں کی طرف
نہیں جاتی، ان کی نظر مولا پہ رہتی ہے۔ کہاں رہتی بولیے؟ مولا پہ رہتی ہے۔ اسے دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، یہ تحفے یار کے آ رہے ہیں، تحفے دلدار کے آتے جا رہے ہیں، یہ دولن مائی دے رہا ہے، بتاؤ انہیں دیکھوں کہ اس کی ذات کو دیکھوں؟ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، دکھ ہونا تھے باری، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ راضی جنہ دکھاں تے دل بر راضی تے سکھ ہونا تھی بھارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ فرمایا نظر خدا پہ رکھ۔ نظر کس پہ رکھ بولیے؟ خدا پہ رکھنی چاہیے۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے اور اس سے پوچھا بتاؤ زندگی بھلا کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی مل جائے تو شکریہ کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے۔ مل جائے تو شکر ادا کرتے، نہ ملے تو صبر کر لیتے۔ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تڑک کے بولے، فرمایا یہ کام تو میرا کتا بھی کرتا ہے، یہ کام تو میرا کتا بھی کرتا ہے۔ ڈال دوں تو شکرانے کی صورت میں دم ہلاتا ہے، نہ ڈالوں تو بیٹھا رہتا ہے۔ میرا گھر پھر بھی نہیں چھوڑتا، میرا گھر پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ فرمایا یہ زندگی تو جانوروں جیسی ہے۔ وہ دوست بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا پھر بتاؤ زندگی کا اصول کیا ہونا چاہیے، زندگی کا طریق کیا ہونا چاہیے؟ تو سید الاولیاء سلطان العاشقین عارفین فرمانے لگے، فرمائے مل جائے تب بھی شکریہ، نہ ملے تب بھی شکریہ۔ مل جائے تب بھی شکریہ، نہ ملے تب بھی شکریہ۔ فرمایا شکر اور نظر ہر حال پہ اسی پہ رہنی چاہیے، دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، اللہ کی ذات کو مقدم کر دیا کہ بندے کی نظر دائیں بائیں بولو نہ جائے، بندے کی نظر فقط مولا پہ رہے۔ کس پہ رہے بولیے؟ فقط مولا پہ رہے، بندہ اسی کی طرف توجہ کر کے رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی بات آتی ہے نا، جب دوڑے اللہ کے نبی تو درخت سے پناہ لی، درخت میں پناہ لی، چھپ گئے، درخت نے جگہ دی، راستہ دیا، اس کے اندر گئے، وہ اوپر سے برابر ہو گیا۔ بدبختوں کو پتہ چل گیا یہود کو کہ وہ زکریا اس درخت میں چھپے ہیں، اس درخت میں چھپے ہیں۔ وہ دوڑے، آرا لیا اور آرا چلانا شروع کر دیا۔ جب آرا یہاں پہنچا نا تو تھوڑی سی آہ کی آواز نکلی۔ کس کی آواز نکلی بولیے؟ آہ کی آواز نکلی، تھوڑی سی کی آواز، درد کے اور تکلف کے اظہار کی آواز آئی۔ ادھر آہ نکلی ہے، ادھر عرش کے پار سے صدا آئی ہے۔ نام بولیے سبحان اللہ۔ وہ نکر ابھی سب سے پیچھے جاری، بولیے۔ اب اس طرف والے پیچھے رہ رہے ہیں، آپ بھی بولیے۔ جب ادھر سے نکلی ہے، عرش کے پار سے صدا آئی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا زکریا جی رب جلیل فرمایا آہ کس لیے کرتے ہو؟ یہ درد کا اظہار، تکلیف کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ہمیں چھوڑ کے درخت کی طرف توجہ کیوں کی تھی؟ ہمیں چھوڑ کے درخت کی پناہ کیوں لی تھی؟ فرمایا ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف تمہاری نظر کیوں گئی تھی؟ تمہیں درخت کے اندر پناہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ پناہ بولیے نہیں لینی چاہیے تھی۔ باری تعالیٰ کیا کرتا؟ فرمایا چیر تو جاتا پر غیر کی طرف کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ وجود کے ٹکڑے ٹکڑے، یہ وجود کے حصے، یہ ہر طرح سے وجود کا دھواں رواں کٹ جاتا، لیکن غیر کی طرف کبھی بھی توجہ نظر نہ جاتی۔ مالک خطا ہو گئی، مالک بھول ہوگی، نسیان ہو گئی، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب آرے سے چرنا پڑے گا۔ اب آرے سے بولیے کیا ہوگا؟ چرنا پڑے گا۔ فرمایا نظر غیر کی طرف کبھی بھی
نہیں جانی چاہیے، دکھ ہو سکھ ہو ریاض ہو عباد ہو، فرمایا دن ہو رات ہو کوئی بھی جگہ ہو، فرمایا نظر، بولی ہاتھ کھڑا کر کے، نظر اللہ پہ رہنی چاہیے، اس کی ذات کی طرف نظر رہنی چاہیے۔ تو آرا چلا اور وجود کے دو ٹکڑے ہوئے، وجود کے کتنے ٹکڑے بولیے؟ فرمایا یہ جسم چر تو سکتا ہے پر آہ برداشت نہیں کر سکتی، قربانی دینی پڑے گی، نظر ہم پہ رکھ، نظر ہم پہ رکھ، نظر ہماری ذات پہ رکھ۔ اب یہاں کے عنوان ایک اگلا چھڑ رہا تھا، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میرا بیان عنوان سارا ختم ہو جائے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا ایاک نعبد، نظر اس پہ رکھ، نظر اس پہ رکھ۔ خواجہ نظام الدین، آخری بات بڑی مختصر عرض کر رہا ہوں، نظام الدین زری زربخش رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اختیار ملا کہ محبوب نظام الدین جی رب جل، فرمایا چاہے تو ہمارا محبوب بن جا اور چاہے تو ہمارا محب اور عاشق بن جا، چاہے تو ہمارا محبوب بن جا، چاہے ہمارا محب عاشق بن جا۔ بڑے پریشان ہوئے، چوراہے پہ لا کے قدرت نے کھڑا کر دیا ہے، پسند تیری چلے گی، ہائے ہائے پسند تیری چلے گی۔ سوچنے لگ گئے کہ جواب کیا دوں، سوچتے رہے کسی بڑے بابے سے مشورہ کر لو۔ ایک نان بھائی بابا تھا جو چھپا ہوا تھا، اندر سے بڑا پہنچا ہوا تھا، اوپر سے چھپا، اس کے پاس گئے اور جا کے عرض کی بابا یہ بتا، اب وہ پوچھ رہے ہیں چاہے تو محبوب بن جاؤ، چاہے تو معشوق ہو جاؤ، چاہے تو عاشق ہو جاؤ، اب تم بتاؤ، تم اس راہ کے پرانے راہی ہو، تم اس راہ کے پرانے دھنی ہو، اس پہ چلنے والے ہو، مجھے بتلاؤ میں کون سا منصب لے لوں۔ تو وہ نان بھائی جو تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا نا، اس نے کہا نظام الدین جی بابا، اس نے کہا کل آنا۔ کیا کرنا بولیے؟ کل آنا، تجھے بتائیں گے۔ نظام الدین بڑے بے چین تھے کہ میں نے مقام کا انتخاب کرنا ہے، جگہ کا انتخاب کرنا ہے، درجے اور احساس کا انتخاب کرنا ہے، بڑی بے چینی میں تھے۔ دوسرے دن آئے تو وہاں گئے جہاں بابے کا تندور تھا، گئے تو دیکھا تندور ٹوٹا پھوٹا پڑا، جگہ ویران ہوئی پڑی، وہاں تو نام و نشان ہی مٹ چکے تھے۔ تو پلٹ کے واپس جانے لگے تو گندگی کے ڈھیر پہ دیکھا بابے کے اعضاء بکھرے پڑے تھے، بابے کے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ بڑے حیرانی سے دیکھنے لگے انہیں اور جاتے ہوئے فرمانے لگے جو جواب نہیں دینا تھا تو وعدہ ہی کیوں کیا تھا؟ نہ بولیے سبحان اللہ۔ اگر جواب نہیں دینا تھا تو آج کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ آج آئے گا کیوں کہا تھا؟ میں تو تم سے پوچھنے آیا تھا کہ بتا محب بنوں یا ان کا محبوب بنوں، عاشق بنوں یا ان کا معشوق بن جاؤں۔ نظام الدین تانا دے کے گزرنے لگے نا تو بابے کے پنجر سے آواز آئی، ہائے ہائے، بابے کے وجود سے آواز آئی، نظام الدین تجھے بتانے کے لیے تو اس حال تک پہنچے ہیں، تیری بات کے جواب دینے کے لیے، تجھے سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اس کیفیت اس حالت تک آئے ہیں کہ تو ہمیں پہلی نظر دیکھ، پہلے ایک نظر میرا مشاہدہ مجھے ابزرو کر۔ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بابا میں اس موشگافی فلسفے کو سمجھا نہیں ہوں، اس موشگافی اور فلسفے کو جواب کو سمجھا نہیں ہوں۔ تو آواز آئی آ پھر ہم تجھے سمجھاتے ہیں، آ پھر ہم تجھے سمجھاتے ہیں۔ بابا سمجھا، فرمایا اگر بنے گا نا معشوق ان کا، اگر مقام محبوبی لے گیا تو نظام الدین پھر یاد رکھ کہ فیت اور عالم یہ ہوگا کہ ادھر تو بولے گا ادھر رب ہر بات کو پورا کرتا جائے گا، ادھر زبان تیری کھلے گی ادھر رب کی تقدیر بدلتی جائے گی، ادھر تو فرش سے بیٹھ کے اپنی زبان کھولے گا ادھر وہ عرش پہ بیٹھ کے تقدیر کھولے گا۔
جیسے تو چاہتا جائے گا تجھے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ چلاتا جائے گا. اور اگر بنے گا نا ان کا عاشق، ان کا محب بنے گا، تو پھر نظام الدین یاد رکھ تیری حالت بھی یہ ہوگی جو میری ہو رہی ہے. پھر تجھے اپنی ذات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی کیفیت، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی رضا، اپنی صفات، حتیٰ کہ ذات سے بھی جو جدا ہونا پڑے گا، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں گم ہو کے اپنے وجود کے بھی ٹکڑے کروانے پڑے گا. فرمایا نظر اس پہ رہنی چاہیے. نظر کس پہ بولیے؟ اونچی بولیے. نظر کس پہ؟ اللہ پہ رہنی چاہیے. جب ادھر نظر رہے گی پھر ہر چیز آسان ہوتی جائے گی. فرمایا بندگی میں بھی رب کو مقدم رکھ. ایاکا تیری ہی، ایاکا بولی اونچی آواز میں، فقط تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرمائے. میں نے آج یہ موضوع ایک بار سنیے بیٹھی نیچے بیٹھی. یہ میں نے انتخاب کیوں کیا بلا؟ کیونکہ کل کی رات عبادت کی رات ہے. کل کی رات بولیے کس کی رات ہے؟ جب نظر اس پہ رہے گی نا خدا جانتا ہے ایک نہیں ہزاروں راتیں گزر جائیں گی. نظر اس پہ رکھ کے آ، رب پہ نظر رکھ کے آ کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو مجھے سب کچھ دیتا ہے. اس پہ نظر رکھ. یہاں بندہ کسی کا نوکری چوکیدار لگ جائے ساری رات 12-10 ہزار کے پیچھے اپنا سکون بیچ دیتے ہیں، تو جو دیتا ہی سب کچھ ہے، جو ہے ہی سب سے اعلیٰ، اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں راتیں بھی گزاری جا سکتی. کون ہے جو کل کی رات جاگ کے بندگی میں گزارے گا؟ یہ وہ مقدس بابرکت رات. اس کے فضائل کو میں نے نہیں چھیڑا، صرف وہ تو کل بتاؤں گا نا. تو یہاں انشاءاللہ العزیز محفل ہوگی، شب بیداری کا انتظام بھی ہوگا، حسب سابق یہاں انتظام بھی ہوگا. آپ ضرور تشریف لائیں. محفل شریف بھی ہوگی، صلاۃ التسبیح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ذکر بھی ہوگا، اور پھر خصوصی دعا بھی ہوگی. اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے.